آپ جب چھوٹے تھے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ، جب آپ بڑے ہوں گے کیا بنو گے بڑے ہو گے؟ کتنے لوگوں سے یہ پوچھا گیا سوال؟ پوچھا گیا ہے نا؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ سوال ایکچولی آپ کی زندگیوں کے اوپر نا سٹیمپ لگا دیتا ہے کہ آپ کا گول چھوٹا ہو گیا. یہ سوال ہی ہم سے غلط پوچھا جاتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. اب ہم ویسٹرن سوسائٹی کو جتنا مرضی اس کی ایسی کی تیسی پھیرنے کے لگے رہیں، لیکن ایکچولی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو گول سیٹنگ کے لیے جو کوشچن بنایا نا وہ یہ نہیں ہے. The question is, how would you like to serve the universe when you grow old? اب آپ نے اپنا ڈائمینشن دیکھیے کہ کدھر چلی گئی. اب آپ چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، کہ چاہے کوئی ٹیک کا بندہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا گول جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے بڑا ہونا ہے، میں نے پیسے کمانے ہیں، پھر میں نے اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے، پھر جی ان کی شادیاں کر دینی ہے، پھر حج وج کر کے نا تو بس ختم ہو گئی ہے. پھر یہ نہیں ہوگا پھر آپ کا گول. پھر آپ کا گول یہ ہوگا جو کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ یونیورسل گول پہ چلا ہوا، چھوٹے چھوٹے لوگ. تو ہم آج یہاں سے سوچ کے جائیں گے، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس، یہ سارے لوگوں نے نا ابھی جا کے نا لکھنا ہے انسٹنٹ کہ کیا ہے آپ کا وہ یونیورسل گول. کیونکہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ صرف آپ کی کیش میں جا رہی ہے، اس کے بعد یہ آپ کے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو اس کا فولڈر بنا کے پیچھے لے جانا پڑے گا مائنڈ میں، اور وہ اب بھی آپ کو لکھ کے جانا ہے کہ وہ جو انسٹنٹ رسپانس آئے گا نا وہی ہے. تو یہ جو ہمارے زندگیوں کے اصول ہیں نا، ان میں ایک اور بھی چیز ہے. ایک تو ہرڈل یہ ہوگی کہ ہمارا جو پہلا سوال ہی جو پوچھا تھا وہی غلط تھا، تو یہیں سے ہمارا گول سیٹ ہو گیا. دوسری ہرڈل یہ آتی ہے جی نہیں جی ان کا تو آئی کیو ہی بہت زیادہ ہے. آتی ہے نا اس بات کہ جی ان کا نہیں ان کا تو آئی کیو بہت زیادہ ہے. نہیں ہمارا آئی کیو نہیں ہے جی، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یاد رکھیں یہ جو آئی کیو کا ٹیسٹ جس بندے نے بنایا تھا نا وہ صرف میتھمیٹیشین ٹائپ تھا کوئی بندہ، سو یہ سب بندوں کو جج نہیں کر سکتا. سو دیر آر بٹوین 13 to 30 ways to know the IQ of a person. So that the things that we know, that's one way of understanding. اس کی جو ایک ہماری بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ سب نے یہ سنی ہوئی ہے کہ اگر آپ مچھلی کو ہمیشہ درخت پہ چڑھنا سکھاتے رہیں گے تو وہ تو بیچاری کبھی بھی نہیں چڑھ سکتی درخت پہ، کیونکہ وہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نا. تو بہت سارے لوگ، اب آپ نے دیکھیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں دے فلانڈر، اور جو بڑے نارمل آئی کیو والے لوگ ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے، یہ ریسرچ کی باتیں میں ساری بتا رہا ہوں، کہ جو بچے اپنی کلاس میں 90 پلس نمبر لیتے ہیں، میڈلز لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جاتے ہیں، پوزیشنز لیتے ہیں، ہوتے 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 جاتے جاتے کسی اچھی نوکری پہ لگ جاتے ہیں، سی ایس ایس کر لیتے ہیں، یہی گولز ہوتے ہیں نا جی. یہ اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے وہ کسی جاب پہ لگتے ہیں، بس رک گئے. اب وہ سمجھ رہے ہیں اس بندے کا ہائی آئی کیو تھا، اس کی یہ اڑان تھی بس. ایک بڑا نارمل سا بندہ تھا جس کی آئی کیو تھی، جو شاید لوگ کہتے تھے یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. کسی نے ایدی صاحب کا نام سنا؟ اس کو دیکھ کے ان کو کیا لگتا تھا کہ فقیر ہے نا. تو ہمیں لگتا ہوگا کہ اس کا تو 0 آئی کیو ہی ہونا ہے، اس کا کیا آئی کیو ہونا ہے. اس بندے نے کیا کیا، اس نے جب ٹھانی نا تو ان کی آرگنائزیشن کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آیا. تو یہ کمپیریزن ہے ایک ہائی آئی کیو والے کا اور ایک لو آئی کیو والے کا. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ریسرچ بتا رہی ہے کہ جس سے جو لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جینز کے اندر یہ بات ٹریول کرتی ہے کہ اگر آپ کا آئی کیو ہائی ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہمیں بتاتی ہے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے کہ جو 4 چیزیں ہیں کہ چلیں ہم اپنی جینیٹک کوڈ تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن اگر ہم یہ 4 چیزوں پہ ہم پوری طرح سے فالو کریں نا
تو ایکچولی ہم اگلی جنریشن چینج کر سکتے ہیں. اور آپ کے سامنے یہ بھی صاحب نہیں، میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، ابھی ہم دیں گے اس کی مثال. ان میں سے جو نمبر 1 چیز ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے سیلف کنٹرول. آپ کو سیلف کنٹرول کتنا ہے اپنے اوپر. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت علی کا نام سنا ہے کسی نے؟ تو وہ جنگ سنی میں نا، جب حضرت علی کی لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بندے کو لڑائی کے دوران گرا لیا نیچے، اس کے اوپر آ گئے اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کل ہم. تو اس بندے نے کیا کیا تھا؟ تھوک دیا تھا اس کے اوپر، ان کے اوپر. تو اگر میرے جیسا کوئی چھوٹا بندہ ہوتا تو اب تو اس نے کہنا تھا کہ پہلے تو بیٹا میں نے 1 خنجر مارنا تھا نا، اب تو تجھے میں 2-3 خنجر ماروں. لیکن جب آپ کا گول سیدھا سیٹ ہو نا، تو آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ نہیں، اب تو بات میرے پرسنل چیز پہ آ گئی ہو. اب میں وہ یونیورسل غصہ انہیں بھی چڑھا تھا، امیجیٹلی ان کا سیلف کنٹرول اتنا زیادہ تھا کہ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں، کہ اب جو ہے وہ گول جو میرا تھا یونیورسل، اس سے میں نکل کے اب پرسنل گول پہ آ گیا، پیچھے ہٹ گئے. یہ ہے وہ سیلف کنٹرول کہ جب آپ کو کوئی غصہ چڑھاتے ہیں، غصہ آپ کو کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، دوستوں سے، ماں باپ کے ساتھ، فیملی میں، ٹی وی دیکھ کر غصہ چڑھتا ہے، تو کتنا سیلف کنٹرول ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا دور تک اڑ کے جا سکتے ہیں. تو یہ نمبر 1 چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پرسسٹنس کتنی ہے، مطلب آپ مسلسل کتنی چیز پر کتنا کچھ جڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہے ساروں کو. جب پہلی دفعہ جب انہوں نے جا کے اپنا انٹروڈکشن کرانا شروع کیا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے مطلب ہو گیا، بس ٹھیک ہے، مطلب میں اپنے سارے فیملی کو اکٹھا کرتا ہوں، آدھے سے زیادہ لوگ تو مان ہی جائیں گے. ان کو بڑا یقین تھا کیونکہ مجھے صادق اور امین کے نام سے میں نے ساری زندگی وہاں پہ گزاری ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی انٹروڈکشن کرائی تو کیا ہوا؟ نہ صرف مخالفت ہوئی، لوگوں نے پتھر مارے، ایکچولی پتھر مارے. لیکن وہ لگے رہے کیونکہ گول بڑا سیٹ تھا. نیکسٹ، جب خانہ کعبہ کے سامنے جب وہ نماز کبھی پڑھا کرتے تھے نا، یا کبھی ڈفرینٹ جگہوں پر، تو آپ کو پتہ ہے لوگ اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے ان کے اوپر، کہ کتنی کچھ زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہوگا. لیکن نہیں ہٹے اپنی جگہ سے. پھر سب کو پتہ ہے طائف میں کیا ہوا ان کے ساتھ، مطلب اتنا لوگوں نے اتنا مارا کہ ٹخنوں تک خون آ گیا. امیجن کریں یہ سچویشن. اس کے بعد فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ اب میں جوڑ دیں، میں تباہی کر دیتے ہیں 2 منٹ میں. کیا کہا انہوں نے آگے سے؟ دعا کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تو تو انہیں معاف کر دے. تو کیونکہ گول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے مجھے ایک ریپرزینٹیٹیو بنا کے بھیجا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی سرفیس والی ہرڈل سے نہیں ختم ہوتا. اب پھر بہت سارے لوگ باتیں شروع بھی کر دیتے، او نہیں جی میں کیونکہ جاتا ہوں. نہیں جی یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ قبائلی علاقے تھے اس وقت، تو ٹھیک ہے جی وہ چھوٹی سی باتیں تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے گول تھے، لوگ سیٹ ہو جاتے تھے. نہیں یہ اپلائی نہیں ہوتی آپ یہاں پہ. آپ نے سنے ہوں گے اس قسم کے جواب کہ یہ تو جی اپلائی نہیں ہوتی. جو چوتھا اگلا جو ہے نا، وہ ہے زیل. ٹھیک ہے، مطلب آپ کا جنون کتنا زیادہ ہے آپ کے اندر. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی ایم آلسو اے فلم میکر. آئی ہیو بین میکنگ ڈاکیومنٹریز، فلم آل اوور دا ورلڈ. آئی ہیو میڈ 200-300 فلمس ایز اے ڈائریکٹر. تو میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں آپ جیسے بچوں سے جب میں ریسرچ کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا بڑا آدمی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بن سکتے ہیں؟ تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ سر ہم تو نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ آپ کا جب تک کوئی ماما چاچا تایا بیوروکریسی میں نہیں نہ لگا ہوگا یا کوئی سفارش نہیں نہ ہوگی تو ہمیں تو کچھ نہیں بن سکتا. میں یا تو پھر ہمارے پاس بہت پیسے ہوں تو ہی ہم بڑے آدمی بن سکتے ہیں.
my life is really different. I have a very different background. اور میں نے ہاتھوں سے دیکھا, درختوں والے اسکولوں کے نیچے بھی بچوں کو پڑھایا ہے, لمز میں بھی پڑھایا ہے, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی. تو مجھے تو نہیں تھا یقین اس چیز پہ, یہ نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ ایسے ہی ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو ہم نے پھر ریسرچ کی اور 20 ایسی کہانیاں نکالیں ان لوگوں کی. اب یہ پاکستانی ہیں جن کی ایکچولی نا پیروں میں نا جوتیاں پہننے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, کھانا تو تھوڑے دور کی بات, اور وہ اس وقت نا دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں, دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ, ایک فیلڈ میں نہیں, سائنس میں بھی, آرٹس میں بھی, جینیٹکس میں لوگوں نے پی ایچ ڈی کی. لوگ جو اس ریجن کے سارے بڑے سائنسدان ہیں ان کے جو نمبر 1 ہیڈ جو کر رہے ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں. آرٹسٹ بہت سارے جن کو آپ نہیں جانتے جو پاکستان کے بہت مشہور ہیں, ان کی کہانیاں, دھوپوں میں کھڑے ہو کے کام کیا, لوگوں کے سامان اٹھائے ہیں, لیکن وہ جوش, وہ جنون نہیں ختم ہوا پہنچنے کا, اور آج دنیا ان کو مانتی ہے. تو جو چوتھی چیز ہے وہ یہ تھی, یہ تیسری تھی یہ ذیل, اور جو چوتھی ہے نا وہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی ایبلٹی ہے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا. سو دا نمبر 1 واز سیلف کنٹرول, نمبر 2 واز پرسسٹنس, نمبر 3 واز ذیل, جنون, اور نمبر 4 تھا کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کتنا رکھتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو محمد علی جناح کا نام سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے. ان کو جب وہ, باقی ساری تو آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں, جب وہ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ جب وہ پہلا جب مسلم لیگ کا الیکشن ہار گئے تو لوگوں نے ان کو بٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ یار جناح صاحب آپ آر یو کریزی, آپ کی وہاں پہ اتنی ہی واز بہت مہنگے وکیل تھے اور بہت پیسے تھے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا آپ کا اتنا نام بھی تھا, آپ کو لوگ جانتے بھی تھے, آپ نے یہاں پہ کیا کیا کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یہ دبا لگ گیا کہ جی آپ وہ جی بڑا بندہ باہر سے آیا تھا جی, اس نے الیکشن لڑا تو بالکل ہار گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا. یہ آپ یہاں سے دیکھیں ان کا کہ سیلف موٹیویشن کا لیول کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں جب واپس جاؤں گا نا تو میں صرف اپنے خدا سے یہ سننا چاہتا ہوں, ویل ڈن مسٹر جناح, you've tried your best and this is the only thing that we have in our hands. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے, جو رزلٹ ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا. بار بار صحابہ اکرام باقی لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی کہ نہیں, مدد آئے گی, کب آئے گی مدد, تو گاڈ نوز کہ وہ کب آنا ہے. کیونکہ آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جیت کے کوئی محل بنا دیں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح آپ جم جاتے ہیں نا تو آپ اپنے مسل سٹرونگ کرتے ہیں, تو یہ جتنی زندگی میں آپ کے چیلنجز آ رہے ہیں نا یہ آپ کو سٹرونگ بنا رہے ہیں. اور جس کی زندگی میں جتنے زیادہ چیلنج آ رہے ہیں نا تو یقین رکھیں کہ یونیورس نے اس کے لیے اتنا ہی بڑا گول سیٹ کیا ہوا ہے. تو اس چیز سے باہر نکل جائیں کہ آج میں نیک ہونے کا سوچوں گی تو زندگی کل سے تو پتہ نہیں کیا گل و گلزار ہو جائے گی. کچھ نہیں ہونا ایسا, ٹرپل ہو جانا سارا کچھ. یہ انڈیکیشن ہے, اور یہ آپ کی نا میں کہوں گا خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی طرف فوکس ہو گئے ہیں. تو پھر تیاری پکڑ لیں کیونکہ وہ پھر آپ کو تیار کر رہے ہیں چیلنجز دے کے, کیونکہ اس طرح سے تو آپ نے تیار ہونا نہیں ہے ادروائز. اپنے اون پہ تو ہم کتنے کو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, کتنے کو لوگ ڈرلز میں جاتے ہیں. کتابیں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بڑا نہیں پڑھتے نا, ظاہری بات ہے نہیں پڑھتے, بیکاز جو باہر جو اصول ہے نا, مطلب باہر ہمارے سے باہر جو ہمارا سرکل ہے نا وہاں پہ اس کا رسپانس نہیں آتا. موویز کا رسپانس آتا ہے, ڈرامے ڈسکس کرنے ہوں ان کا رسپانس آتا ہے, سوٹوں کا رسپانس آتا ہے, جو جوتے خریدنے ہیں ان کا رسپانس ہوتا ہے. گھنٹہ بات کر سکتے ہیں. کتاب کو تو نیند آنا شروع ہوتی ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ جو ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں نا, جہاں پڑھ لکھ لے جاتا ہے نا زیادہ وہ تو پاگل ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا, پڑھ کے پاگل ہو گیا جی. تو
تو جب اس طرح کی چیزیں بنی ہوں گی تو پھر ہم نے کدھر جانا؟ تو باہر کے لوگ اگر آپ جائیں تو لوگ نا، خاص طور پہ آپ جرمنی جائیں، جاپان جائیں، تو آپ موبائل فون نہیں وہاں آپ کو بسوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں ملیں گے، کتابیں ملتی ہیں. وائی؟ سیدھا سا اصول ہے کہ وہ جب جا کے ڈسکس کرتے ہیں نا اپنے گروپس میں تو رسپانس آتا ہے. لوگ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کو رسپانس ہی نہیں آتا، ظاہر ہے آپ کیوں پھر کریں گے وہ. تو یہ پہلی انڈیکیشن ہے بیٹا کہ آپ کو اپنا سرکل چینج کرنا ہے. اگر آپ کو کچھ بڑا بننا ہے آپ کو اپنا سرکل چینج کرنا ہے. اور یہ کتابوں کے تھرو اور یہ ڈرلز کے تھرو آپ کو اللہ تعالیٰ، یونیورس، آپ اس کو جو مرضی کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، آپ یونیورس کچھ بھی کہہ لیجیے، لیکن جڑیں اس طاقت کے ساتھ. اور جو اسپرچولیٹی ہوتی ہے نا وہ ریلیجن سے بیونڈ ہے وہ بات.